أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل، اور اس نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا. انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، یقیناً وہ وہی تھے جو بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے. فرمایا عاد اور سمود سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ پاک تباہ و برباد کر چکا ہے. ان سب کو پانی کے ایک سیلاب میں غرق کر دیا گیا، اور وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا. اس میں سے صرف وہی لوگ بچے جو ایمان والے تھے، باقی سارے کے سارے غرق کر دیے گئے. یہ طوفان پوری دنیا میں آیا یا صرف اس علاقے میں، اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ جتنے بھی انسان اس وقت دنیا میں موجود تھے وہ سارے کے سارے اس سیلاب کے نظر ہو گئے اور سارے کے سارے اس میں ہلاک ہو گئے. اور قوم نوح کا ذکر بعد میں اس لیے کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے قوم نوح کا ذکر ہوتا، پھر عاد کا، پھر سمود کا. ان کا ذکر بعد میں اس لیے فرمایا کہ یہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش لوگ تھے. کوئی اور قوم ایسی نہیں جس کے نبی نے انہیں 950 سال تک تبلیغ کی ہو اور پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس لیے ان کا ذکر بڑی خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے بعد میں فرمایا. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹ جانے والی بستی کو گرا کر پٹخ دیا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، تو اسے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرے گا. اتفقا کا معنی ہوتا ہے الٹ جانا، پلٹ جانا. والمؤتفقہ سے مراد لوط علیہ السلام کی بستی تھی، اور وہ لوگ مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے اور عورتیں عورتوں سے. اور فرمایا سورۃ الحاقہ میں جمع کے صیغے کے ساتھ کہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، کہ الٹائی جانے والی بستیاں بہت خطا کار تھیں. تو ان بستیوں سے مراد ہے سدوم اور عمورہ کی بستی، جو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں تھیں. آہوا، ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے گرنا، لیکن اگر یہ باب افعال سے ہو اہوا یہوی تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرا دینا، پٹخ دینا اور اس کو نیچے گرا دینا. تو بعض روایت میں ہے کہ جبریل امین نے ان بستیوں کو زمین کے نیچے اپنا ہاتھ ڈال کر اوپر اٹھا لیا، پھر اوپر جا کر ان کو الٹا کر زمین پر دے مارا
اور اوپر سے پتھروں کی شدید بارش ہوئی، جس سے ان کا نام و نشان مٹ گیا اور یہ بھوسے کی طرح اور چارے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فغشاها ما غشا، انہیں ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ فرمایا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کس طرح اللہ کے عذاب نے ڈھانپا۔ پہلے تو ایک شدید زلزلہ آیا، پھر بستی کو الٹا دیا گیا، پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ پاک کو اس برے فعل پر اتنا غصہ آیا کہ ان کو مرنے کے بعد بھی، الٹا کر پھینکے جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے پتھروں کی بارش ان پر برسائی تاکہ اللہ کے غصے اور غضب کا اظہار ہو۔ تو فرمایا کہ فغشیہم من الیم ما غشیہم، کہ فرعون کی قوم کو ڈھانپ لیا سمندر نے، اور جس چیز نے ڈھانپ لیا اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ یعنی ایک تو وہ پانی کے راستے آگ میں چلے گئے، دوسرا یہ کہ مرتے وقت ان کو شدید فرشتوں کی مار پڑی، اور مرنے کے بعد بھی انہیں بڑی مار پڑی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جائے۔ تو پانی میں غرق کرنا، یہ بظاہر تو وہ غرق ہو رہے تھے، لیکن اس کے اندر بہت سے اور واقعات بھی چھپے ہوئے تھے۔ تو یہاں بھی فرمایا فغشاها ما غشا۔ تم مت پوچھو کہ کس کس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا اور کس طرح وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، آلَا الن کی جمع ہے، جو اصل میں ہے ایلایون۔ ایلایون کی جمع ہے آلہ، جیسے معن کی جمع ہے امعا۔ تو اس سے مراد ہے اللہ کی نعمتیں۔ اور تتمارا کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اس میں شک کریں گے، اور یہ کہ آپ اس میں جھگڑا کریں گے۔ اللہ کی کس کس نعمت کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے یا شک کرو گے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کرنے میں کون سی نعمت ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی ظالم، جابر اور سرکش کو ہلاک کر دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کے ظلم اور سرکشی اور ان کی ذاتیوں سے دنیا والے محفوظ ہو گئے۔ تو گویا ان ظالموں کی ہلاکت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ رسول بھی ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح۔ آزفت الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھولنے والا۔ نذر، نذیر ان کی جمع ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا نبی اس طرح ہے جیسے ایک قوم میں کوئی آدمی اچانک کسی دشمن کو دیکھے اور وہ جس حال میں ہو اسی حال میں دوڑ پڑے کہ اے میری قوم خبردار ہو جاؤ، ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کوئی بلا ہے یا کوئی جن ہے یا کوئی سانپ ہے یا کوئی دشمن کا لشکر ہے، اس سے آگاہ کرنے کے لیے میں تمہیں آیا ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی انا النذیر العریان، کہ جس طرح عرب کے لوگ بغیر اپنے کپڑے سنبھالے جو ہی انہیں خبر ملتی پتہ چلتا کہ دشمن ہے، خطرہ ہے، تو وہ اسی حالت میں جس نے چادر پہنی ہوتی چادر پہن کے ہی آ جاتا، اور جس نے اوپر کوئی کچھ نہ لیا ہوتا وہ اسی حالت میں نکل آتا اور کہتا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، دشمن آ رہا ہے۔ آزفت الآزفہ، آزفہ یعزف کا معنی ہے قریب آنا، اور آزف اس سے اسم الفاعل ہے، اور یہاں مؤنث اس لیے ہے کہ یہ الساعۃ کی صفت ہے۔ قیامت کے جتنے بھی نام قرآن مجید میں آئے ہیں سب مؤنث کی شکل میں آئے ہیں، جیسے الحاقہ، القاریہ، الطامہ، اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب مؤنث اس لیے آئے ہیں کہ یہ الساعۃ کی صفت ہے، قریب آ گئی ہے قیامت۔ اس طرح کہ اگر پوری دنیا کو ایک جسم تصور کر لیا جائے تو دنیا کی عمر گزرنے کے بعد دنیا کی عمر کے آخری حصے میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی امت نہیں آنی، بلکہ قیامت ہی آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا ایسے اشارہ کیا ملا کر کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں کہ اب میرے بعد قیامت ہی آنی ہے، کوئی نبی یا کوئی امت نہیں آنی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کھولنے والا کوئی نہیں جو اس کے علم کی، جو اس کی تاریخ بتائے یا اس کو واقع کر دے۔ گویا قیامت ایک کشتی کی طرح لنگر انداز ہے، اور اللہ پاک اس کا وہ لنگر کھول دیں گے اور وہ آ کر واقع ہو جائے گی۔ جیسے فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کو پتہ ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم پھر اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں غافل ہو۔ ھذا الحدیث سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا ان تباہ ہونے والی بستیوں کا تذکرہ ہے۔ تو میں کہ اس قرآن مجید کو سن کر تم تعجب کرتے ہو کہ یہ کیسی کیسی عجیب باتیں بتا رہا ہے، اور ہنستے بہت ہو اور روتے نہیں، ہر وقت ہنستے رہنا اور مزاحیہ پروگرام سننا اور لطیفے بازی کرنا اور سننا اور لوگوں کا مذاق اڑانا اور خوش گپیاں اور خوش فعلیاں کرنی، یہ چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں۔ سامدہ یسمدو، سمودن کا معنی ہوتا ہے گانے میں مشغول ہونا، کھیل کود میں مشغول ہونا، غفلت میں ہونا اور بے پرواہ اور بے فکر ہونا۔ فرمایا کہ تم بے فکری سے گانے بجانے میں مشغول ہو، اپنی خوشگپیوں میں لگے ہوئے ہو، اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہو، اور آخرت کا تمہیں کوئی فکر نہیں کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے اور تم سے تمہاری زندگی کا پورا حساب لیا جائے گا۔
فاسجدوا للہ واعبدوا، تو اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ سجدے والی آیت ہے، سبق کے بعد آپ حضرات سجدہ کر لیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں سجدے کی آیت آئی۔ فرمایا سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس۔ قریش کا ایک بہت بڑا مجمع اس صورت کو سن رہا تھا حرم میں، تو اس صورت کا زور بیان اور اس کی فصاحت و بلاغت، عرب کلام کی نزاکتوں کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے اس صورت کے مضامین کو جب انہوں نے سنا تو وہ ایک طرح مبہوت ہو کر بیٹھے رہے، نہ کسی کو شور مچانے کا ہوش رہا اور نہ کسی کو یہ خیال رہا کہ ہم تو مشرک اور کافر ہیں، ہم کیوں سجدہ کریں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا، اور ایک آدمی نے سجدہ نہیں کیا، اس نے مٹی اٹھائی زمین سے اور پیشانی پہ لگا لی۔ وہ امیہ بن خلف تھا، وہ بعد میں بدر کے میدان میں قتل ہوا، لیکن جتنے لوگوں نے سجدہ کیا ان سب کو اللہ نے بعد میں اسلام کی اور ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ النجم پوری پڑھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا اور میں نے بھی سجدہ نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ تلاوت فرض یا واجب نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی کر لے تو اسے ثواب ہے، نہ کرے یا موقع نہ ہو یا جگہ نہ ہو یا وضو نہ ہو تو گناہ نہیں۔ ترجمہ ایک بار وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سے پہلے ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بلا شبہ وہی بہت بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹ جانے والی بستی کو گرا کر پٹخ دیا۔ فغشاہا ما غشا، تو اسے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، قریب آ گئی قریب آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اسے اللہ کے سوا کھول بتانے والا کوئی نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا پھر تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے بہت ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو
اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے آج 18 دسمبر بروز بدھ سورۃ النجم کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القمر شروع ہوگی. صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.